میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کی تلافی نہیں کرتے، ہم اس پہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ ہم انسان ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہونے ہیں، انسان سے غلطیاں ہونی ہیں، یہ انسان کے خمیر میں ہے۔ لیکن اس غلطی کا مداوع کر لینا، اس کی تلافی کر لینا، اس کا حکم دیا گیا ہے انسان کو۔ جب انسان کوئی گناہ کر لے اس کے بعد اس کی تلافی کر لے، یعنی اللہ رب العزت سے استغفار کر لے، تو انسان کا وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور جب استغفار نہیں کرتا تو وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کے بعد استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کا وہ گناہ نامہ اعمال سے اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہم کثرت استغفار نہیں کرتے۔ جب ہمارے اندر کثرت استغفار آ جائے گی، جب ہم اللہ رب العزت سے استغفار زیادہ کرنے لگ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے گناہ مٹتے چلے جائیں گے اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گناہ گار آدمی تھا، اس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت جوانی والے اور شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا، یعنی دن رات نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں وہ لگا رہتا تھا۔ گویا دن ہو یا رات ہو، شیطان بن کر وہ کام کرتا ہی رہتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں جاتا تھا کہ کوئی کسی وقت وہ اللہ کی طرف اپنا دھیان لے جائے۔ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں مست ہوتا تھا، ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے رہنا، ہر وقت برائی میں لگے رہنا، ہر وقت گناہوں میں لگا ہوتا تھا، لپٹا ہوتا تھا گناہوں میں، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے میرے نبی، میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا پیغام دو کہ میں نے دنیا میں تمہیں اپنی بندگی کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم دنیا میں جا کر تم شہوانی خواہشات میں پڑ گئے، تم دنیا میں جا کر میری نافرمانی میں لگ گئے اور تم ان گناہوں کو کرتے چلے گئے۔ تم نے اتنے گناہ کیے کہ ان گناہوں نے تمہاری زندگی کا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، قیامت والے دن میں تمہیں بخشوں گا نہیں، میں تم سے ناراض ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس آدمی کے پاس گئے اور جا کر اس آدمی سے کہتی ہیں کہ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھ پر غضبناک ہو گئے ہیں، تو نے قدم قدم پر گناہ کیے ہیں، تو نے کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا کہ جو تو نے نہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ اے میرے بندے، قدم قدم پر تو نے گناہ کیے ہیں، قدم قدم پر تو نے میرے حکموں کو توڑا ہے، قدم قدم پر تو نے میرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، لہٰذا میں تجھ سے خفا ہو گیا، میں قیامت والے دن تجھے نہیں بخشوں گا اور میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بندے نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ ایسے ایسے اللہ رب العزت نے کہا ہے، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اوہو، میں اتنا گناہ گار، میں اتنا ذلیل و رسوا، اتنے گناہ میں کر بیٹھا کہ آج میرے پاس میرے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام بھیج دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، وہ سوچنے لگا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے میرے پاس اپنی ناراضگی کا پیغام بھیجا ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے وہ شہر سے نکل گیا، جنگل کی طرف چلا گیا، جنگل کے ویرانوں میں چلا گیا اور وہاں جا کر اللہ رب العزت سے مناجات کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں
اپنے سر پر بہت بڑے گناہ لاد کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یا اللہ، میں نے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے گناہ نہ کیا ہو۔ میں نے دن میں گناہ کیا، میں نے رات میں گناہ کیا، میں نے محفل میں گناہ کیا، میں نے تنہائی میں گناہ کیا۔ میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں سے بھرا ہوا نہ ہو۔ میں نے ایک ایک وقت میں گناہ کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ میرے سر پر میرے گناہوں کا بوجھ ہے، مگر اے اللہ، تو تو غفور الرحیم ہے، تیرے پاس تو عفو و درگزر کے خزانے ہیں۔ اگر تو کسی کو دھکیلے گا تو پھر ان غم گساروں کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ ان کی غم گساری کون کرے گا؟ ان کی دستگیری کون کرے گا؟ اللہ، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں جتنے بھی گناہ کر لوں، میرے گناہ کم ہیں، تیری رحمت زیادہ ہے۔ تجھے میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ میں تیری رحمت کے سہارے پہ آج کھڑا ہوں۔ بالآخر وہ یہ باتیں کرتے کرتے یہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے روتے روتے بالآخر وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اے پروردگار، اگر میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ میرے ان گناہوں کا تیرے پاس بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج جتنی بھی تیری مخلوق ہے، اس مخلوق کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ میرے سر پہ رکھ دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے، مجھے ان سب کا عذاب دے دے، لیکن پھر بعد میں باقی کسی بندے کو عذاب نہ دینا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، اللہ رب العزت نے اس کی سن لی اور اللہ رب العزت کو اس کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جاؤ میرے اس بندے کے پاس، اسے بتا دو کہ آج تم نے میری رحمت کا سہارا لیا ہے تو سن، میں حنان ہوں، میں منان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ آج میں اپنی رحمت کے صدقے تجھے تیرے گناہ بخش دیتا ہوں، صرف بخشتا ہی نہیں ہوں بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، وہ اتنے غفور الرحیم اللہ، وہ غفور الرحیم ہمارا رب، تو ہم کیوں نہ اپنی محفلوں میں بھی اسی رب کا تذکرہ کریں؟ کیوں نہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کیوں کہ مجھے تو غفور الرحیم کہتی ہیں، میں تو وہ ذات ہوں کہ جس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔